ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اپنا زکوٰۃ کیلکولیٹر۔ اس کو لانے کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ لنک شیئر ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں گے اور وہاں لکھیں گے دعوت اسلامی انڈیا۔ دعوت اسلامی انڈیا جیسی آپ لکھیں گے تو یہ پیج کھل کے آ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے چوتھے نمبر پہ بھی زکوٰۃ کیلکولیٹر دیا ہوا ہے، ورنہ آپ اسی ویب سائٹ کو کھول لیجئے تو یوں آپ کا جب یہ ویب سائٹ کھلے گی تو چوتھے نمبر پہ یہاں پر بھی زکوٰۃ کیلکولیٹر دیا ہوا ہے، روحانی علاج، قرآن، FGN چینل اور زکوٰۃ کیلکولیٹر۔ اس پر جب کلک کریں گے آپ تو یہ آپ کا زکوٰۃ کیلکولیٹر کھل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں دیکھیے صرف 2 پیج ہم نے فل کرنے ہیں اور لاسٹ پیج پر ہماری خود ہی ساری کیلکولیشن ہو جائے گی۔ پہلا پیج جو ہے اس پر ٹک کیا ہوا ہے ایسٹس، یعنی جو اثاثے ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں ان کی ویلیو ہمیں پٹ کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گولڈ ہے، اگر کسی کے گھر میں ہم لکھ دیں گے گولڈ کتنی مالیت کا ہے، 1 تولہ ہے تو 1 تولے کے بھی ہم نے قیمت نکالی تھی، تو وہ یہ آ رہی تھی تھوڑے دن پہلے، ٹھیک ہے۔ 1 تولہ سونا ہے، پھر اس کے بعد 30,000 کی اس کے پاس چاندی ہے، کیش ان ہینڈ اس کے پاس 30,000 ہے، منی ڈپازٹ ان بینک جو ہیں 50,000 ہیں، یعنی بینک میں منی اس کے جو ہیں، ٹھیک۔ FD وغیرہ بچوں کے نام کی، بیٹی کے نام کی، بہن کے نام بھی کچھ پالیسی وغیرہ کرا رکھی ہیں، LIC وغیرہ، اس کی مالیت اگر ہے، اگر اس طرح کی کوئی پالیسی تھی تو اس کو ڈال دیجئے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ یہاں ڈال دیجئے۔ اس طرح اگر کوئی اور ایسی چیز ہے جو بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہے، جیسے کہ جواہرات جو ہوتے ہیں، موتی وغیرہ، اگر یہ بیچنے کی نیت سے خریدے جائیں تو ان کی ویلیو یہاں ڈال دیجئے، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے ان کی ڈال دیجئے، ورنہ اس کو چھوڑ دیجئے ادر ایسٹس کے آپشن کو۔ اچھا جی، اب جن کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اگر کوئی ان کی کوئی فیکٹری وغیرہ چلتی ہے تو اب یہ پیج بھرا جائے گا۔ اس میں سے بالخصوص پہلے 2 آپشن، را میٹیریل کا مطلب یہ ہوتا ہے کچا مال، جیسے کسی کا لکڑی کا کارخانہ ہے، فرنیچر کا کارخانہ ہے، تو اب لکڑی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کیلیں وغیرہ، یہ ہو گئی کچا مال، اس کو آپ یہاں اس کی ویلیو یہاں پر ایڈ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ کا کسی کے پاس کچا مال پڑا ہوا ہے، وہ یہاں ڈال دیں گے۔ اور بنا ہوا جو میٹیریل ہے، یعنی کچے مال سے اب لکڑی تھی، اب وہ اس نے صوفہ یا فرنیچر بنا کے کچھ الگ بھی رکھے ہوئے ہیں، شو روم میں سجائے ہوئے ہیں، اس کی مالیت جو ہے آپ یہاں پٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پلاٹس، ہاؤس، فلیٹس اور ٹریڈنگ، یعنی فار ٹریڈنگ، یعنی کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، گھر لیا ہوا ہے یا فلیٹ لیا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، تو کیونکہ یہ بھی مال نامی ہوتا ہے تو اس کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے، اس کی مالیت جو ہے یہاں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گئی 10 لاکھ کا کسی نے پلاٹ لیا تو ہم نے وہاں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ بزنس ہے کوئی ایسا جس پر جو ہے زکوٰۃ، کوئی بزنس، کوئی ایسی چیز پر آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی ایسا اثاثہ ہے جس پر آپ بزنس کر رہے ہیں اور اس پر زکوٰۃ کیلکولیٹ ہو سکتی ہے، اس کی ویلیو یہاں ڈال دیں گے، ورنہ اس کو 0 چھوڑ دیں گے۔ اب یہ پیج ہو گیا آپ کا فل۔ اب آ جائیں گے نیکسٹ پیج پہ۔ یہ جو سیکنڈ پیج ہے، یہ حقیقت میں آپ دیکھیں یہ وہ پیج ہے کہ جو ٹوٹل اماؤنٹ آف زکوٰۃ سے جو مال ہمارا مائنس ہونا ہے تو یہ اس کے لیے ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف یہاں پر کیلکولیشن ہم نے نہیں کرنی، ہم نے صرف جو یہاں باکسز دیے ہوئے ہیں ان کو فل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کیلکولیٹر مائنس کر دے گا۔ اب پیچھے جو چیز تھی وہ تھا بندے کی ملکیت میں کتنا مال ہے۔ اب یہ جو آ گیا یہ ہے کہ اس کے اوپر قرض ادھار کتنا ہے، ٹھیک۔ اب لون ہے، مثال کے طور پر کسی نے 50,000 کا لون کرا رکھا ہے، کوئی چیز موبائل وغیرہ قسطوں پہ لے رکھی ہے، اس کی قسطیں باقی ہیں تو ان کی ٹوٹل ویلیو دیکھ لے کتنے مہینے کی قسطیں باقی ہیں، 1 مہینے کا حساب لگا لے
اور پھر اس کو ٹوٹل جتنے مہینے کی باقی ہیں ان سے ملٹیپلائی کر لے، گڑا کر لے، ٹوٹل ویلیو آ جائے گی. تو چاہے وہ گھر کی قسطیں ہوں، گھر خریدا ہو قسطوں پر، یا کوئی دکان خریدی ہو قسطوں پر، یا تھنگس کوئی بھی چیز ہو موبائل وغیرہ، تو ان کی ٹوٹل ویلیو ہم یہاں پر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آ گیا بی سی والوں کا. تو بی سی والے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بی سی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اگر نمبر نکل کے آ گیا ہے تب بھی ہمیں بعد میں کچھ نہ کچھ قسطیں جمع کرنی ہوتی ہیں، ورنہ تو وہ قسطیں جو آپ کی بی سی کی باقی ہیں، آپ نے بی سی لے لی ہے، قسطیں بھی باقی ہیں، ان کی جو ہے ویلیو یہاں پٹ کر دیں گے، ٹوٹل ویلیوز. اس کے بعد آ گئی آپ کی یوٹیلیٹی بلز، یعنی آپ گیس استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرسٹی استعمال کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے اب جو ہیں یہ چیزیں اگر آپ کے ذمہ باقی ہیں تو کیا کریں گے، آپ ان کی ویلیو بھی ڈال دیں گے. مثال کے طور پر کسی کا پرانا جو ہے بل ابھی 5,000 باقی ہے تو وہ یہاں ڈال دیں گے. اس طرح کوئی اور ڈیل کسی سے ہوئی ہے، اس کا پیسہ بھی دینا باقی ہے، وہ پیبل ٹو ڈیلرز میں ڈال دیں گے. سیلریز فار امپلائیز، اگر آپ نے گھر میں کام کرنے والے رکھ رکھے ہیں، ان کی سیلریز آپ کے باقی ہیں، یا آپ کا کوئی کام چل رہا ہے کاروبار، اس میں سیلریز کسی کی باقی ہیں، تو سیلریز آف امپلائیز جو ہے وہ یہاں پٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی کے 2,000 روپے مہینے پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اور 4 یا 5 مہینے کی کہہ لیجیے، تو 5 مہینے کی 2,000 کے حساب سے ہو گئے 10,000 روپے. تو آپ 10,000 روپے ڈال دیں گے یہاں پر. پھر اس طرح ان پیڈ زکوٰۃ آف دا پریویس ایئر، پچھلے سال کی کچھ زکوٰۃ رہ گئی تھی نکالنا، وہ اگر باقی ہے تو یہاں ڈالیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے. اب اس کے بعد جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے پیج پہ آپ نے کیا بھرا ہے، دوسرے پیج پہ آپ نے، یہاں تک یہ جو ہے پہلے پیج کا ہے، بزنس پارٹنرشپ ایسٹس آن وچ زکوٰۃ از ٹو بی کیلکولیٹڈ. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ پیج کا ہے. نیچے آتے جائیے آپ نے دیکھ لا ہے میل ٹوٹل کیلکولیشن کیا نکل کے آئی ہے. تو اب یہ دیکھیے ٹوٹل کیلکولیشن، ٹوٹل ایسٹس اماؤنٹ پہلے پیج کے جو نکل کے آئے، جو ہماری ملکیت میں سامان تھا اس کی جو ویلیو نکل کے آئی ہے، وہ نکل کے آئی ہے جو ہم نے رف بھری تھی، تو وہ ہے 21,76,059 روپے. اور اس میں جو دوسرا پیج ہم نے بھرا تھا تو وہ اوپر والی ویلیو یعنی 21 لاکھ جو روپیز ہیں ان میں سے مائنس ہونی ہے، تو وہ اس کی ویلیو ہے 70,500 روپے. ٹھیک. اب یہ مائنس کر کے تیسرے والے لائن میں دیکھیں گے آپ تو ہمارے پاس بچ رہے ہیں 21,05,569 روپے. اب اسی پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے آپ کو چوتھی لائن میں دکھا رہا ہے کہ وہ بنی ہے آپ کی 52,638 روپے 98 پیسے. اب اس کو راؤنڈ آف کر دیجئے تو نیچے ٹوٹل زکوٰۃ اماؤنٹ لکھ کے آ گئی آپ کے پاس 52,639 روپے. یہ بس آپ کی زکوٰۃ کیلکولیٹ ہو گئی.